ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سزر عبد المطلب کو خبر کی کہ آ کے پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے کہ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چنانچہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ محمد عنایت اللہ سبحانی کی یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، محمد عربی، اور اسی کی تحریر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبد المطلب بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتی، وہ بچوں کو اپنے یہاں لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ عبداللہ کا بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی صوبیہ۔ 2-3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو صوبیہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے وہ اس کو دودھ پلائیں۔ صوبیہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلی بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچہ تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتی، ماؤں کو اپنے خدمات پیش کرتی، مائیں جس کو پسند کرتی اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لی اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں۔ ہاں، صرف ایک دائی رہ گئی اور کسی نے اس کو نہ پوچھا، اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ تھی ابو ذئب کی بیٹی حلیمہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا تھا۔ دائیاں اس سے دور ہی دور تھیں، کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دائیوں نے سنا کہ محمد یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی، انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا اور دائیوں کے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، بخدا مجھے شرم آتی ہے، ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوئی ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں، اسی یتیم کو لیے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا، جاؤ لے آؤ، حرج کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آئیں، آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لے لیے گئے، پر ان کے جگر پارے کو لینا کسی نے گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ اب حلیمہ کے ہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا رہا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں ہمکتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن یہ کیا، حلیمہ اس بچے کو جدا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں وہ ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولی، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گئے تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں، کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں۔ اسی طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پہم اصرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرہ دمک اٹھا
اور وہ محمد کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی، وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ان پتھروں میں کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پہ نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا۔ حلیمہ سے پوچھا کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے ہاں لے چلیں، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں، ڈریں کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں، حالانکہ انہیں امید نہ تھی اس طرح وہ بھاگ سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔